بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے یہ دوسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ تو دوسرے چیپٹر میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ناطق اعداد۔ ناطق اعداد کیا ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بھائی کوئی بھی نمبر جو کہ صحیح اعداد میں سے ہو، صحیح اعداد کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کچھ سیٹ ہمارے جو ہے یہ ہم لوگوں نے پہلے چیپٹر میں سیٹس کے نام اور اس کے اندر ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ مطلب سیٹ کو بیانیہ طریقہ اور اندراجی طریقہ دونوں طریقوں میں سیٹس کے کچھ سیٹس جو ہے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو سنڈے کا لیکچر ہوگا، سنڈے کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہے وہ سیٹس، اس کے بعد میتھ کے کچھ ٹرکی کویسچن، پہیلی یا پزل وغیرہ کہہ لیں، اس طرح کا جو ہے نا سنڈے کا اسپیشل لیکچر ہم لوگ ریکارڈ کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ بتا دوں گا۔ آج جو ہے یہ ہم بات کرنے لگے ہیں کہ ناطق اعداد کیا ہوتے ہیں۔ ناطق اعداد بھائی کوئی بھی نمبر جو ہے یہ ایم ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایم میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ ویریبل ہے، اس کو کوئی بھی نمبر دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک فرضی نمبر ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فرض کیا ایکس، تو میں کہہ دیتا ہوں فرض کیا ایم، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نمبر ایم ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر بٹے میں این ہے، یہ جو بٹے کی شکل کا نمبر بنا ہے یہ ہے ناطق اعداد، یہ ناطق عدد ہے۔ ایک چیز کا دھیان ہم نے لازمی رکھنا ہے کہ بٹے میں آنے والا کوئی بھی نمبر جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے سوائے زیرو کے، سوائے زیرو کے۔ یہ جو n ہے یہ زیرو کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے یہ صحیح نمبر ہو سکتا ہے، چاہے وہ پلس میں ہو چاہے مائنس میں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جی ناطق اعداد۔ یہ ایسے جتنے بھی سارے نمبرز ہوں گے ان کو ہم لوگ ناطق اعداد کہیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہمارے پاس چیپٹر 2 میں ہے اور جس کی جہاں سے ایکسرسائز سٹارٹ ہو رہی ہے، ایک اور بھی جو ہے یہ بتایا گیا ہے ریئل نمبر کے بارے میں۔ تو ریئل نمبر جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ایک سے لے کر جتنے بھی آگے نمبر چلتے جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے جو ہے یہ ریئل نمبر ہی ہوتے ہیں۔ ان کو ہم لوگ حقیقی اعداد کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں یہ حساب ہوتا ہے کہ ایک کے بعد جو ہے، جس طرح ہم لوگ ریئل نمبر کی جو بات کر رہے ہیں نا، ریئل نمبر میں ایک کے بعد دو جو ہے یہ نہیں ہوتا، ضروری ہے کہ ایک کے بعد دو ہی ہو۔ ایک کے بعد جو ہے یہ 1.1 ہو سکتا ہے، 1.111 یا 1.0001 اور پتہ نہیں کتنے۔ تو بھائی یہ ہے کہ یہ جو ریئل نمبر ہے نا، یہ ناطق اعداد اور غیر ناطق اعداد جتنے بھی اعداد ہیں ان سب کا اگر یونین نکال لیا جائے، یعنی ان کو ایک سیٹ کے اندر ایک ترتیب کے اندر لکھ دیا جائے، تو اب یہ جو سیٹ بنے گا یہ ریئل نمبر کا سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے جو 1 2 3 4 5 جو سمپل پڑھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ قدرتی اعداد کا سیٹ ہوتا ہے، ان کو نیچرل نمبر کہا جاتا ہے، قدرتی اعداد کا سیٹ۔ لیکن ریئل نمبر کے اندر صرف ایک کی بات نہیں، اشاریے والے نمبرز بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی میں پھر بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ایک کے بعد جو ہے یہ دو آ جائے، نو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ایک کے بعد 1.0001، پھر وہ 00 کو پتہ نہیں کتنا لمبا کرتے جائیں۔ یہ جو ناطق اعداد اور غیر ناطق اعداد ہیں ان کو ہم لوگ انگلش میں جب نام دیں گے تو ناطق اعداد کو ریشنل نمبر کہا جاتا ہے یا ریشنل نمبر کہا جاتا ہے، اور جو غیر ناطق اعداد ہیں ان کو ارریشنل نمبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اب جو دوسرے چیپٹر میں ہم لوگوں نے ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے اور ایکسرسائز میں ہم سے کیا کویسچن کیے جائیں گے، ہم نے اب ان کویسچنز کے بارے میں پڑھنا ہے اور ان کویسچن کے جو طریقہ کار ہیں اور جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو انہی کویسچنز کی ایگزامپل لیتے ہوئے حل کریں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگوں نے کون سی ڈیفینیشن کو اس وقت پڑھا ہے۔ ابھی جو ایکسرسائز کی ہمارے پاس، ایکسرسائز کو سالو کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس محتم اور غیر محتم کسر۔ یہ سارے بھائی ناطق اعداد ہوں گے کیونکہ ان میں ہم لوگوں نے بٹے والے نمبرز ہم جو ہے یہ استعمال کریں گے۔ تو محتم اور غیر محتم، اب اس کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جاننا ہے کہ محتم اور غیر محتم کیا ہے۔ یہ لفظ ہے بھائی محتم، اگر یہاں سے میں یہ خے لکھا ہوا ہے، سوری یہ تیل ہے، یہ خے لکھا ہوا ہے، تو یہاں سے اگر میں میم ہٹا دوں، یہ والا میم، تو کیا لفظ بن گیا؟ ختم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو محتم لفظ ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی چیز کے ختم کرنے کے ساتھ ہے۔ محتم لفظ کا تعلق کسی نہ کسی چیز کے ختم کرنے کے ساتھ ہے۔ اور جو غیر محتم ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اردو میں غیر کا لفظ اس چیز کے الٹ میں لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر غیر محتم اس کو میں بولوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ محتم جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اور غیر محتم جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی معنی۔ اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میتھ میں یہاں پہ ہمیں اس کو کیوں استعمال کرنے کو کہا گیا ہے، اس کی یہاں پہ یہ میتھ کے اندر کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو بھائی اس کی جو ہے نا ہم لوگ ایگزامپل لیتے ہیں ایکسرسائز نمبر 2.1 میں سے، اور اس کا پہلا سوال اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب آپ یہ جو 6 جز لکھے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کیا کریں، محتم اور غیر محتم کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ ہم لوگوں نے یہ لفظی معنی جان لیا کہ محتم کہتے ہیں ایسی کوئی چیز جو ختم کر رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے، اور غیر محتم جو ہے وہ چیز ہے جو ختم نہیں ہو رہی نہ ہی کسی چیز کو ختم کر رہی ہے۔ اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے ہم لوگ جانیں گے کہ میتھ میں محتم کا کیا مطلب ہے۔ تو بھائی سوال نمبر 1 میں سے میں کویسچن نمبر جو 1 میں سے جو اس کا پارٹ نمبر 2 ہے وہ آپ کے سامنے سوالو کرتا ہوں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ محتم اور غیر محتم کیا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 1 اور پارٹ نمبر ہے جی 2، اور یہ لکھا ہوا ہے 3.3/5۔ اس سوال میں ہم لوگوں نے جاننا ہے کہ یہ رقم محتم ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ جناب یہ جس طرح لکھا ہوا ہے اس کا ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ یہ کون سا بٹے کے اندر جب کوئی رقم لکھی ہو تو یہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، یہ تو ناطق عدد تو ہے نا، بٹے کے اندر ہم تقسیم۔ جب کوئی بھی چیز بٹے کے اندر لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اوپر والا نمبر ہے اس کو نیچے والے نمبر کے ساتھ تقسیم کر دیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم لوگ تقسیم کر دیتے ہیں۔ 3 کو ہم لوگوں نے اندر رکھا اور یہ جناب تقسیم کرنے لگے ہیں 5 پہ۔ 5 3 کو تقسیم کر سکتا ہے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ 0 لگا کے اشاریہ لگائیں گے اور جناب یہاں پہ بھی پھر 0 لگا دیں گے۔ اب کتنا ہو گیا؟ 5 6 30 آ گیا۔
آگے تقسیم چل سکتی ہے اس کی؟ تو بھائی یہاں سے ہم لوگ یہ سمجھیں گے ایسا نمبر جس کی تقسیم ایک خاص جگہ پہ جا کے ختم ہو جائے وہ نمبر مختم نمبر ہے. ایسا نمبر جس کی تقسیم ایک خاص جگہ پہ جا کے ختم ہو جائے, اس کے اینڈ پہ یعنی کہ کراس لگ جائے, آگے تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہ بچے, چاہے وہ اشاریے کے اندر ہے یا اشاریے کے بغیر ہے, تو ایسے نمبر کو مختم کہا جاتا ہے. ایسا نمبر جس کی تقسیم ایک خاص حد پہ جا کے ختم ہو جائے ایسے نمبر کو مختم ناطق عدد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب غیر مختم کیا ہوتا ہے؟ اس ڈیفینیشن سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو ڈیفینیشن ابھی بتائی ہے اس کا الٹ غیر مختم ہوگا, یعنی جس کی تقسیم ایک خاص لیول پہ جا کے نہیں رکتی, وہ آگے چلتی جاتی ہے رکتی نہیں ہے. تو اس کی مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ اچھا جی, ہم لوگ یہاں پہ کوسچن نمبر 1 میں سے جو پارٹ 3 ہے وہ ابھی میں سالو کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. کوسچن 1 اور اس کا پارٹ نمبر 3 وہ ہے 6/7. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ 6 کے اوپر 7 کو تقسیم کریں, کہ 6 کو اندر رکھیں اور 7 سے اس کو تقسیم کریں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی تقسیم رک جاتی ہے یا آگے چلتی جاتی ہے. 6 اور یہ باہر میں نے 7 رکھ دیا. 7 6 کو تقسیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ہم پھر کیا کریں گے؟ 0 لگا کے اشاریہ اور یہاں پہ اس کو 0 دے دیں گے. یہ 60 بن گیا ہے. اور 60 سے نیچے اب کون سا نمبر آئے گا؟ 7 8 بار 56. آپ نے صحیح بتایا جی. 60 میں سے 56 باقی 4 آ گیا. 4 بھی 7 پہ نہیں جا سکتا, پھر 0 لگائیں گے تو کتنے بار؟ 7 5 بار 35. 40 میں سے 35 باقی 5 آ گیا, پھر 0 لگایا. اب 7 7 بار 49 آ گیا ہے. 50 میں سے 49 باقی 1 آ گیا, اس کے ساتھ پھر 0 لگایا. 7 1 بار 7. 10 میں سے 7 باقی 3, پھر 0 لگایا اس کے ساتھ, اور کیا بن گیا 30. اب کیا کتنے پہ جائے گا؟ 7 4 بار 28. یہاں پہ جناب 30 میں سے 28 باقی 2 آ گیا, تو اس کو پھر 0 لگایا, اور اب کیا 7 2 بار 14. 7 2 بار 14 تو 20 میں سے 14 باقی 6. اب یہ دیکھیں آپ ذرا, ہم نے 6 سے سٹارٹ کیا تھا, وہ پھر 6 آ گیا نیچے. یہ ایک ایسی رقم ہے جس کی تقسیم رکنے والی نہیں ہے. تو جس کی تقسیم ختم نہیں ہو رہی ایسے نمبر کو, یہ والا جو 6/7 نمبر ہے یہ غیر مختم نمبر ہے. غیر مختم یعنی کہ جس نے ختم نہیں ہونا. تو ایسے نمبر کو جس کی تقسیم ایک خاص حد پہ بھی جا کے نہ رکے ایسے نمبر کو غیر مختم کسر یا نمبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب غیر مختم کے اندر بھی ایک 2 قسمیں اور ہیں جی. غیر مختم کے اندر 2 قسمیں اور ہیں. ایک کو کہتے ہیں متوالی
اور دوسری کو کہتے ہیں غیر متوالی۔ اچھا جی، اب یہ کیا نیا چکر آ گیا ہے بھائی؟ یہ جو ہے نا، یہ غیر دونوں ہوں گے غیر محتمی، لیکن متوالی اور غیر متوالی کس کو کہا جائے گا، یہ بھی ذرا میں آپ لوگوں کو کویسچن سے ہی دیکھ کے اور اس کی ایگزامپل لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ متوالی اور غیر متوالی کیا ہوتا ہے۔ یہ بھائی کویسچن نمبر 2 کے اندر جو ہے نا اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس میں سے بتائیں کہ متوالی اور غیر متوالی قصور کون سی ہے۔ کویسچن نمبر 2 اور اس کا پارٹ نمبر جو ہے یہ میں کرنے لگا ہوں پہلے۔ اچھا، پہلے میں یہ کر لیتا ہوں یہ والا جی، پارٹ نمبر ہے 12، 10/3 10/3 ہے جی۔ اچھا، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 10 کو اندر رکھنا ہے اور 3 پہ اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تین کتنے بار؟ 3 بار۔ 3 بار 9، 10 میں سے 9 باقی، ایک آ گیا ہے، یہ 1 3 پہ تقسیم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اشاریہ لگائیں گے اور اس کو بنائیں گے 10۔ ہاں جی، پھر کیا ہوگا؟ 3 پہ جائے گا اور 3 بار 9 بنے گا، اور پھر 10 میں سے 9 باقی، 1۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کو 10 بنائیں گے، پھر یہ 3 بار 9، اور یہ پھر کیا ہے آگے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا 3 کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور نمبر آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ ایسی رقم، اب یہ ایک ایسی رقم ہے جس نے ختم نہیں ہونا کبھی بھی، لیکن ابھی بھی ہم لوگوں نے یہ جو جاننا ہے وہ کیا ہے کہ متوالی اور غیر متوالی کیا ہے۔ ایسی رقم جس کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کے جواب میں ایک ہی نمبر بار بار آئے، ایسی رقم کو متوالی رقم کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 کے اندر جتنے بھی جو پوائنٹ دیے گئے ہیں، جتنے بھی اس کے پارٹس دیے گئے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو کچھ جو کویسچن ہیں وہ ایسے ملیں گے جن کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہ ہے ہی محتم، وہ غیر محتم ہے ہی نہیں، اور جن کی تقسیم ختم نہیں ہوتی وہ ان کی تقسیم آگے چلتی جاتی ہے۔ اس میں جو نمبرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، جو جواب ہے اس میں نمبر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی رقم کے اندر جہاں نمبرز ایک ہی سیریل کے اندر ریپیٹ ہوتے رہیں ان کو جو ہے یہ متوالی کہا جائے گا، اور غیر متوالی جو نمبر ہیں یہ بھائی غیر ناطق اعداد کے اندر جو ہے یہ آئیں گے، لیکن ہم لوگ چونکہ ابھی سارے کے سارے ناطق اعداد پڑھ رہے ہیں اس لیے ادھر یہاں پہ جو ہے یہ غیر متوالی والا کویسچن کوئی نہیں دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے کویسچن آپ کے متوالی قصور ہیں، یعنی غیر محتم متوالی، ختم نہیں ہوں گی لیکن متوالی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ایکسرسائز نمبر 2.1 تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اب جو ہے یہ کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے یہ ایکسرسائز 2.2 کریں گے، جس کے اندر ہمارے پاس جو کنسیپٹ ہے وہ ہے مربع کا کنسیپٹ۔ 2.2 کے اندر ہاں جی ہم لوگوں نے
مربع کی دو شکلیں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے کہ پہلے کویسچن میں بتایا گیا کہ ایک فلاں نمبر کا مربع لیں، اس کو ہم سمپلی مربع لیں گے، اور دوسرا جو شکل ہوگی وہ جمعی مربع کی شکل ہوگی کہ ہم لوگوں نے جمع کی صورت میں اس کا جو ہے یہ مربع نکالنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے۔